بہائم یہ زندہ رہ سکیں گے؟ جتنا ہمارے پاس روپیہ پیسہ اپنے اپنے ملک کی کرنسیاں ڈالر اور پاؤنڈ ہوں، کیا ان کو کھا کر ہم جیئیں گے؟ اگر زراعت ناپید ہو جائے، کھیتی سرے سے ختم ہو جائے، تو انسان، حیوانات، چرند پرند نہیں زندہ رہ سکتے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں رہے گا۔ زراعت اور کھیتی بنیادی ترین ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے 628 سال پہلے انجیل مقدس میں والذین معہ، محبوب کے پیارے ساتھیوں کی مثال ہی کھیتی والی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا جیسے تمہارے جسمانی دنیا وہ قائم ہے کھیتی کے ذریعے سے، فرمایا تمہاری ایمانی دنیا اور ایمانی معاملات زندہ رہیں گے تو وہ پیارے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ ہو تمہارے اندر ایمان موجود ہی نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوجب الزراع، وہ کھیتی ایسی ہے جو اپنے مالک کو مسلسل خوش کر رہی ہے۔ اس کھیتی کا مالک حقیقی اللہ پاک ہے۔ عالم دنیا میں اس کو لگانے والے اور اس کو منازل تکمیل تک اپنے فیض کے ساتھ پہنچانے والے ہمارے آقا کریم علیہ السلام، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ فرمایا یوجب الزراع، وہ کھیتی ایسی ہے، اتنی پھلی پھولی ہے، اتنی سرسبز و شاداب ہے، اپنے مالک کی امنگوں اور تمناؤں کے مطابق پیدا ہوئی ہے کہ یوجب الزراع، وہ کھیتی ایسی ہے جو اپنے مالک کو خوش کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کھیتی میں جو پودے لگائے جائیں ان کی تعداد ہو 1,40,000 تک، جیسا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس تک تعداد 1,14,000 سے 1,40,000 تک بیان ہوئی ہے۔ اب ان 1,40,000 تک تقریباً جو ہے جتنے بھی پودے لگائے جائیں ان میں سے 5 یا 6 پودے تو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوں، لیکن باقی 1,39,994 پودے وہ سارے کے سارے جل جائیں، پیدا ہی نہ ہو، سڑ سوکھ جائیں، تو کیا کھیتی کا مالک خوش ہو رہا ہوگا اس کھیتی اور کھلیان کو دیکھ رہا؟ یہ جو قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے سورہ الفتح میں، یوجب الزراع، وہ کھیتی ایسی ہے جو مسلسل اپنے مالک کو خوش کر رہی ہے۔ تو بھئی کھیتی کا مالک جو ہوتا ہے وہ تو تب خوش ہوتا ہے جب اس کی کھیتی بالکل اس کی سوچ اور امنگوں کے مطابق آگے فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، اللہ نے یہ مثالیں ان کی اس لیے بیان فرمائی تاکہ صحابہ کرام کی عظمت والی کھیتی کو دیکھ کر لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، تاکہ کافر غیظ اور غضب کی آگ میں جلتے رہے۔ قرآن پاک نے فرمایا یوجب الزراع، جو کھیتی کا مالک ہے وہ تو خوش ہے، اللہ پاک بھی خوش ہے ان ہستیوں سے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام بھی خوش ہیں، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، لیکن کافر اس کھیتی کو دیکھ کر جل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نتیجہ کیا نکلا؟ پیارے اہل بیت اطہار کی عظمتوں سے، ان کے کمالات، ان کی خدمات کے تذکروں سے خوش ہونا اور ان کی وجہ سے خوش ہونا، یہ اللہ اس کے پیارے محبوب کا پیارا طریقہ ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمتوں سے جلنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، یہ کافروں کا معاملہ ہے۔ جو ان ہستیوں سے محبت رکھتا ہے ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، جو ان کے متعلق بغض کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، خرابی کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے تو قرآن نے فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، تاکہ غیظ میں جل جائے کافر۔ میرے دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو عالم دنیا میں بعد میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے، محبوب علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے، آپ سے دین لے کر آگے منتقل کرنے کے لیے جتنے بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھی ہیں، پیارے اہل بیت اطہار کی کریم ہستی ہیں، مبارک صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو خود اس نورانی قافلے میں شامل نہیں ہوئی بلکہ شروع سے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ ان ہستیوں کے آپس کے اگر آپ نے مبارک تعلقات کو ملاحظہ فرمانا ہو، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں، جہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مناقب کا باب امام بخاری نے ذکر کیا، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں لا حب الیہ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم من قرابتی، فرمایا ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابت، آپ کا خاندان مقدس، آپ کی رشتہ داری ہو، اور دوسری طرف مجھے ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کی قرابت اور رشتہ داری ہو۔ اللہ کی قسم مجھے کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ میں اپنی قرابت اور ہر رشتے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابت اور رشتے پر قربان کرتا ہوں۔ اور وہیں صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب کے اسی مقام پر حدیث صحیح ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر آپ پڑھاتے ہیں، چونکہ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے پیارے بچوں کی، پیچھے خواتین کی، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت مقدسہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہے، آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں۔ اگر 15 رمضان سن 11 ہجری آئے گا تو حضور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک دنیاوی کامل 8 سال ہوگی۔ رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ رمضان شو 9واں مہینہ، ربیع الاول شریف 3را مہینہ، ابھی 6 مہینے باقی تھے ان کی عمر مبارک کے 8 سال پورے ہونے میں کہ محبوب علیہ السلام کا ابتدائی ربیع الاول شریف میں وصال اقدس ہو گیا۔ 7.5 سال عمر مبارک ہے سیدنا امام علی مقام امیر المومنین سید الامت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کی جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا ہے۔ 2.5 سال چند دن کم سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مقدس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو 10.5 سال کی عمر مبارک ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچپن مبارک ہے، لیکن چونکہ ہمارا مذہب ہے اہل سنت کا، امام بخاری علیہ رحمت نے جیسے پہلی جلد کتاب العلم میں باب ذکر کیا، باب متى یصح السماع الصغیر، تو ہمارے تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ 5 سال کا بچہ، کیونکہ وہاں حضرت سیدنا محمود ابن الربیع رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے بخاری شریف میں، آپ فرماتے ہیں میں 5 سال کا تھا جب میرے بزرگ مجھے لے کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے دائیں جانب ایک کھلے برتن رکھا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا، اور مجھے محبوب نے برکت پہنچانے کے لیے جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی، میری خاطر آپ نے پانی اپنے منہ مقدس دہن مقدس میں ڈالا، اور اس میں آپ نے جو ہے کلی فرمائی، خوب اچھی طرح منہ مبارک کی برکت پہنچائی دہن اقدس کی، اور مجا علیہ مجتن، اور زور سے میرے چہرے کے اوپر آپ نے کلی فرما دی جس کے انوار فیوز و برکات میں آج بھی تو اصول یہ ہے ہمارے ائمہ محدثین کا اور علماء علم کرام کا کہ 5 سال کا بچہ جس نے 5 سال کی عمر میں محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا، اسے اپنی وفات تک وہ محبوب علیہ السلام کی زیارت یاد ہو، محبوب اس پر جو عمل فرما رہے تھے یا کوئی کلام وہ اس کو یاد ہو، تو ایسا 5 سال کا بچہ تابعین میں نہیں بلکہ اصاغر صحابہ کرام میں شمار ہے۔ اس پر پوری بحث ہے ہماری کتابوں کے اندر، آپ طبقات صحابہ کرام کے ابتدائی پڑھیں گے تو ہم اہل سنت کے نزدیک صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ بالمان الاخص بالمان الاعم، ساری تعریفیں موجود ہیں۔ تو الغرض اس لیے ہم اہل سنت کا مذہب ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی نورانی ہستیاں وہ تابعین میں نہیں بلکہ اصحاب صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کو تمام کے تمام ہمارے اوپر امت پر حقوق، اہل بیت اطہار والے حقوق بھی ان کو حاصل ہیں، تمام پیارے صحابہ کرام والے حقوق بھی ہمارے اوپر ان کے فرض ہیں۔ الغرض سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت مقدسہ میں وہ پیارے بچوں کی صف میں ہوا کرتے تھے۔ خواتین اس دور میں بھی با جماعت نماز پڑھ رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں ان کو روکا گیا تھا، اس پر جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا۔ اب جیسے ہی نماز ہوتی، اس دن بھی نماز عصر ہوئی با جماعت، سب سے پہلے خواتین دعا کے بعد چلی گئی، پھر پیارے بچے نکلے ترتیب کے مطابق، سب سے آخر میں مرد حضرات، اور سب سے آخر میں بخاری شریف سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ساتھ ساتھ ہیں، اور جب باہر مسجد کے دروازے شریف پر آئے فرعا ابو بکر الحسن بن علی کان یلعب مع الصبیان علی باب المسجد، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے مقدس پر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے دیکھا
کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پاس تشریف لے گئے, سلام فرمایا, ان کو اٹھایا جیسے محبوب علیہ السلام اٹھاتے تھے, ان کو اپنی گردن مقدس پر سوار فرما لیا, ایک پاؤں مبارک ان کا سینے اقدس پر دائیں جانب, دوسرا پاؤں مبارک بائیں جانب دلوں پر ان کے نورانی ہاتھوں سے پکڑا, اور ان کی پیاری امی جان رضی اللہ عنہا کے دروازے اقدس کی طرف لے کر چل پڑے. امیر المومنین ابو بکر صدیق نے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا ہوا ہے, اور زبان اقدس پر یہ الفاظ ہے, بے ابی انتا, اے میرے پیارے حسن, تجھ پر مجھ ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے. شبیہ بن نبی, آپ کی تمام صورت طیبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشابہ ہے. لا بعلی, آپ کی صورت طیبہ پیارے علی پاک کے مشابہ نہیں. وعلی یدھک, اور سیدنا مولا مرتضیٰ, یہ محبت والے الفاظ عمل دیکھ اور سن کر آپ مسرت اور خوشی کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان صحابہ. قابل غور بات یہ اس میں جو الفاظ ہیں, بے ابی, اے میرے پیارے حسن, آپ پر میرا ابا جان قربان ہو جائے. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ یہ سن کر خوش ہو رہے ہیں. مطلب کیا ہے ان لفظوں کا؟ عربی میں ان کا مطلب یہ ہے کہ پیارے حسن, بے شک آپ پیارے بچے ہیں, اگر مجھے ابو بکر پر کبھی کوئی ایسا امتحان آ جائے کہ اللہ پاک فرمائے میرے پیارے بندے ابو بکر, ایک طرف آپ کے ابا جان ہیں جو محبوب علیہ السلام کے بزرگ پیارے صحابی ہیں, فتح مکہ پر ایمان لے آئے, حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ. آپ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مقدس اوپر کی طرف پڑھنا شروع فرمائے نا جی, تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جان کون ہیں. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات, آپ کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ, ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب, ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم, ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف, ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی, ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب, ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ, ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب. تو یہ حضرت مرہ بن کعب تک میں نے محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مقدس اوپر پڑھا. حضرت مرہ بن کعب کے ایک بیٹے حضرت کلاب میں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے, اور انہی حضرت سیدنا مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے تیم بن مرہ بن کعب, تیم تا دو نقطوں والا, آگے یا جزم والی, آگے میم, فعلون کے وزن پر تیمن, اس لیے ان کو تیمی کرشی کہا جاتا ہے. تو تیم بن مرہ بن کعب, تیم کے بیٹے سعد ہیں, سعد کے بیٹے کعب ہیں, کعب کے بیٹے عمر ہیں, عمر کے بیٹے عامر ہیں, عامر کے بیٹے عثمان ابو قحافہ, عثمان ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق, ابو بکر آپ کی کنیت ہے, پیدائشی نام عبداللہ ہے, آپ کے والد کا نام عثمان ہے, اس لیے آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر. ابو قحافہ آپ کے والد صاحب کی کنیت ہے, تو حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب, 6 پشتوں کے بعد آقا کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب مبارک ایک ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولاد اسماعیل اولاد ابراہیم علیہ السلام میں قریشی تیمی ہیں. آپ کے والد ہیں حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر کے ابتدائی دور خلافت میں حضرت ابو بکر کے والد کا یعنی حضرت صدیق پہلے وصال فرما گئے, والد گرامی بعد میں فوت ہوئے. تو زندہ ہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی بزرگ والد, اور حضرت ابو بکر فرما رہے بے ابی انت یا حسنو, پیارے حسن ایک طرف میرے والد ہوں اور دوسری طرف آپ ہوں, اور مجھ پر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اللہ پاک فرمائے میرے پیارے بندے ابو بکر اگر اپنے ابا جان کی طرف جاؤ گے تو حضرت حسن سے دور ہونا پڑے گا, اور اگر حضرت حسن کی طرف جاؤ گے تو اپنے والد کو چھوڑنا پڑے گا. بے ابی انتا, میں فیصلہ لینے میں ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے پہلے بھی ذہن بنایا ہوا ہے, میں اپنے باپ کو چھوڑ دوں گا لیکن پیارے حسن آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گا. آپ پر میرے باپ کو یہ محبت ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ
شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے ساتھ آپ کی محبت ہے. کتنی صحیح اسناد کے ساتھ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری الشافعی جو 633 ہجری میں آج سے 811 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں. آپ نے امام نسائی جو 304 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر ائمہ نے صحیح اسناد کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان تخریج فرمایا. آپ نے ایک دو بار نہیں متعدد موقعوں پر ارشاد فرمایا اللہم لا حیات بعد علی. لا حیات لا نفی جنس اس لیے حیات اس کا اسم منصوب ہے. جنس کی نفی ہوتی ہے، تمام کے تمام افراد کی نفی ہو جاتی ہے. اللہ پاک میرے پیارے علی کے بعد کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک میری زندگی میں میرے پیارے علی کو طبی طور پر بھی وصال ان کا نہ ہو، ان کو شہادت کا معاملہ بھی نہ ہو، میری زندگی میں ان کو کچھ نہ ہو. کیونکہ لا حیات بعد علی، اگر مجھ عمر کی زندگی میں میرے علی پاک مجھے داغ مفارقت دے گئے، مجھے ان کے بعد زندگی میں ذرا بھی لطف اور سکون نہیں ملے. میں اپنی زندگی سے عمر اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے پیارے علی میرے ساتھ موجود ہو. اس حدیث کی بنیاد تو سنن نسائی ابو داؤد سب میں ہے، پہلی جلد کتاب الحج میں طواف میں، اور کتنے سارے ائمہ محدثین ہیں. اور زیادت اس ثقۃ مقبولۃ، اس ثقہ کی زیادت قبول ہوتی ہے محدثین کے ہاں، فقہاء علماء کے ہاں. ایک مسئلہ دوران طواف جب استلام حجر کیا، حضرت عمر رضی اللہ بوسہ دیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے حجر اسود انی لا اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو ذاتی طور پر ضرر اور نقصان دے سکتا ہے نہ نفع. اور لن اقبلہ کا، میں ہرگز تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن میں بوسہ لے رہا ہوں کیونکہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلہ، میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آپ کا بوسہ لے رہے تھے، تقبیل کر رہے تھے، اس لیے میں بھی تمہارا بوسہ لیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بوسہ لے لیا، حضور مولا کائنات مشیر ہے، ساتھ ہے، مشیر کا کام ہوتا ہے فوراً مشورہ دے دینا. آپ جب استلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امیر المومنین یہ ایک عرض کرنی ہے حضور، یہ جو حجر اسود شریف ہے نا، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. پھر آپ نے باقاعدہ پوری دلیل کے ذریعے سے جب اس مسئلے کو مبرہن اور واضح کر دیا تو یہ بھی صحیح و سند الفاظ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے سامنے، حجر اسود کے سامنے رکن مبارک میں آپ وہی دعا فرمانے لگ جاتے ہیں اللہم، اور فرمایا لا ابقانی اللہ بے ارض لست فیہا یا ابو الحسن، اے میرے پیارے ابو الحسن علی بن ابی طالب، اللہ مجھے اس زمین میں کبھی باقی نہ رکھے جس میں تو میرے ساتھ موجود نہ ہو. اللہ ہمیشہ آپ کو میرے ساتھ، بے پناہ محبتیں، بے پناہ تعلقات. اور پھر حضرت مولا کائنات کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا معاملات ہیں. اگر آپ حضور مولا کائنات کے 18 پیارے فرزند، کیونکہ آپ کی کل 9 شادی ہیں، جب تک تو حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ عالم دنیا میں جلوہ کر رہی، حضور امیر المومنین مولا کائنات نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. لیکن چونکہ حضور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال اقدس کے بعد آپ 29 سال اور 18 دن عالم دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں. 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اقدس ہے. حضور مولا کائنات کی شہادت مقدسہ اکثر روایات کے مطابق 21 رمضان سن 40 ہجری میں، 40 سے 11 منہا کریں گے، باقی 29 رہ جائیں گے. 3 رمضان اور 21 رمضان 18 دن، تو 29 سال 18 دن سیدنا مولا کائنات عالم دنیا میں بعد میں جلوہ کریں. مزید آپ نے 8 شادیاں فرمائی، 20 آپ کی کنیزیں ہیں، ان کئی کنیزوں میں سے بھی آپ کی اولادیں ہیں، امہات الاولاد ہیں آپ کی کنیزیں، اور 9 مجموعی طور پر آپ کی شادیاں، آپ کی 33 اولادیں تمام شیعہ سنی روایات کے مطابق. سیدنا مولا کائنات کی 33 اولادیں ہیں، ان میں سے 18 آپ کے 18 تک فرزند ہیں، اور 15 آپ کی مبارک نورانی صاحبزادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو آپ ان کے مبارک نام دیکھیں گے، ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، سیدنا محسن رضی اللہ عنہ، اور محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور مولا کائنات کے حنفیہ خاتون میں سے پہلے فرزند پیدا ہوئے تو محبوب کی یاد میں سیدنا علی پاک نے ان کا نام محمد رکھا، محمد بن علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا
محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی الطابئی ابن حنفیہ کہا جاتا ہے. اور چوتھے فرزند جب اللہ پاک نے عطا فرمائے تو محبوب کے بعد حضرت صدیق اکبر کی یادگاری میں ان کا نام ہے ابو بکر بن علی. یہ میدان کرب و بلا میں شہید ہو رہے ہیں. دوسرا فرزند اللہ نے عطا فرمایا عمر بن علی. سیدنا مولا کائنات کے 18 فرزندوں میں سے 5 ہی پیارے فرزندوں میں سے آپ کی اولاد امجاد ہے. ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے وہ اشراف ہیں، سادات کرام ہیں، حسنی و حسینی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سادات حسنی و حسینی کے قدموں کے قدموں کی برکات ابد تک ہم کو پہنچاتا ہے. آمین. تیسرے فرزند سیدنا محمد بن علی میں سے سیدنا مولا کائنات کی آج تک اولاد جاری ہے. چوتھے فرزند سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کی اولاد امجاد جاری ہے. اور پانچویں آپ کے پیارے فرزند سیدنا عمر بن علی رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کی اولاد امجاد جاری ہے. یہ جو شیعہ کی سب سے بنیادی کتاب نہج البلاغہ، یہ اصل عربی میں آپ دارالفکر العربی بیروت کا ایڈیشن ہے. اس نہج البلاغہ کو جس نے لکھا ہے علماء امامیہ اثنا عشریہ اہل تشیع میں سے علامہ شریف الردی، جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، یہ خود تحریر کر رہے ہیں کہ میرے والد تو حضرت سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ القاسم رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، ہم سادات ہیں، اشراف ہیں، موسوی کاظمی سادات ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ میری امی جان جناب فاطمہ وہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ، سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کے چھٹے فرزند سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے. ان کی امی جو نہج البلاغہ لکھنے والوں کی والدہ محترمہ ہے، وہ خود پورا سلسلہ اپنی والدہ کا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے سیدنا عثمان بن علی بن ابی طالب آپ بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے. یہ تو قیامت کا دن آئے گا اور پھر یہ ذاکر حضرات اور یہ حضرات جب آئیں گے اور حضور مولا کائنات نے توجہ فرمائی اور کسی ذاکر صاحب کو پکڑ لیا تو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے نام کا کھاتے تھے، میرے پیارے حسین کا ذکر نہیں کرتے تھے جب تک لاکھوں کروڑوں کی فیسیں نہیں طے کر لیتے تھے. اور ذاکر صاحب یہ جو تم میرے 6 بیٹے مجلی پاک کے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے صرف میرے غازی عباس اور میرے پیارے حسین کا نام لیتے تھے، اور یہ جو ابو بکر بن علی شہید ہوا میرے حسین کا دفاع کرتے ہوئے، یہ مجھے علی کے جگر کا ٹکڑا نہیں تھا. 6 فرزند میدان کربلا میں 72 میں سے 23 ہستیاں شیعہ سنی کتابوں کے مطابق، آپ جس شیعہ فاضل سے بات کریں گے وہ اپنی کتابوں کو جانتا ہو، وہ کہے گا کہ 19 سے لے کر 23 ہستیاں بنی ہاشم خانواد نبوت کی ہیں جو جامع شہادت میدان. تو ہم یہی تو انہیں کہتے ہیں کہ ذرا ان 6 کے نام تو ہمیں بتائیے، یا ان 23 ہستیوں کے نام تو بتائیے. 6 حضور مولا کائنات کے فرزند، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس بن علی، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی اور سیدنا عثمان بن علی. تو ابو بکر بن علی میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، سیدنا عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں. حضور مولا کائنات کی 9 آزاد خواتین ازواج مطہرات میں حضرت ام البنین بنت عمر الکلابیہ ام البنین رضی اللہ عنہ، ان میں سے 4 فرزند ہیں سیدنا مولا مطہر، بڑے بڑے سیدنا عباس بن علی غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا، دوسرے عبداللہ بن علی، تیسرے عثمان بن علی، چوتھے جعفر بن علی. الغرض ان ہستیوں کے ناموں پر حضور مولا کائنات کے پیارے بچوں کے نام، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سیدنا مولا کائنات کو اتنی محبت ہے کہ آپ یہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 156 163 اور 268 کے اوپر حضور مولا کائنات کا وہ فرمان جو سیدنا عمر کے متعلق ہے آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ یہ آپ صفحہ نمبر 156 ہے نہج البلاغہ کا، دارالفکر العربی بیروت کا ایڈیشن، اور یہ خطبہ نمبر ہے 126.
علامہ الردی جو ہے جنہوں نے یہ جمع کیا نہج البلاغہ کو، علماء اہل تشیع امامیہ میں سے، جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، اب ہے 1444 سنہ ہجری، یعنی ان کی وفات کو 1038 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہ من کلام لہو علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ، امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ اس وقت کلام جاری فرمایا تھا جب حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان سے روم کے خلاف جہاد بنفس نفیس کرنے کے لیے مشورہ طلب کیا تھا۔ قد شاورہ، تو ایسا ہوا کہ چونکہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، 17ویں پارے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، یقینی طور پر ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، الذکر سے مراد ہے یہاں تورات مقدس، فرمایا پہلے ہم نے تورات مقدس میں لکھا، اس کے بعد ہم نے زبور شریف جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہے اس میں لکھا۔ کیا لکھا؟ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، ان الارض، کہ بے شک یہ الارض، ارض کے اوپر الف لام جنس کا استغراق کا نہیں ہے، الف لام ہے عہد کا، معہود ہے بیت المقدس کی سرزمین۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے پہلے زبور میں، پہلے تورات میں، پھر زبور میں لکھ دیا تھا کہ بے شک بیت المقدس کی سرزمین، شام کی سرزمین، یارثها عبادی الصالحون، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میرے صالح بندے اس کے وارث اور مالک نہیں۔ اس لیے فتح بیت المقدس یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کے دلائل میں سے، نبی پاک علیہ السلام کے برحق سچے آخری نبی اور رسول علیہ السلام کے دلائل میں سے، اس لیے اس کو دلائل النبوت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ محبوب علیہ السلام نے بھی خبریں عطا فرمائی، تو قرآن نے فرمایا کہ یہ بات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہودی بھی آگاہ ہیں، عیسائی بھی آگاہ ہیں، اور اب قرآن میں بھی ہم سورہ انبیاء میں نازل کر رہے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جو میرے صالح بندے ہوں گے وہ اس بیت المقدس کے ایک دن مالک بنیں گے۔ تو نتیجہ یہ کہ بیت المقدس کا فتح ہونا یہ قرآن کے بھی حق ہونے، مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی حق ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے فوراً بعد دونوں سپر پاورز رومن امپائر، پرشین امپائر نے اپنی فوجیں پہل حضرت ابو بکر و عمر نے نہیں کی تھی، پہل انہوں نے کی تھی، رومیوں نے، ایرانیوں نے، یہ جوابی کارروائی تھی۔ سیدنا عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں پورے کا پورا صوبہ شام رومن امپائر کے قبضے سے نکل کر عالم اسلام کا حصہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اب جب فوجوں کو ادھر متوجہ کرنے لگے تو حضرت عمر کے ذہن مبارک میں کہ یہ نبی علیہ السلام کے برحق دلائل نبوت میں بیت المقدس کا فتح ہونا، لہذا اس میں بے شک شہید بھی ہو جاؤں لیکن اپنے محبوب اور قرآن کی حقانیت کے معاملے میں خود بنفس نفیس شدت کروں گا۔ لیکن جب آپ نے اس عزم کا اظہار کیا، فوجوں کو مرتب فرمایا اور خود تیاری، تو کتنے سارے صحابہ کرام سد راہ ہو گئے، امیر المومنین آپ کو ہم نہیں، آپ مرکز میں ادھر رہیں گے۔ حضور یہ شیعہ کتابیں اس کی شرح کرتی ہیں اس مقام کی، کتنی نہج البلاغہ کی شروعات ہے، سارے شیعہ لکھتے ہیں اشارے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اس بات پر عمل کروں گا جو مشورہ میرے پیارے علی مجھے عطا سبحان اللہ۔ حالانکہ دنیاوی عمروں میں فرق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 27.5 سال بڑے ہیں تمام شیعہ سنی کتابوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 18 سال بڑے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات سے 24 سال بڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت محبوب کی ولادت کے 2.5 سال بعد ہے، اس لیے جب محبوب علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، سیدنا صدیق 37.5 سال کے تھے اور حضور مولا کائنات 10 سال کے تھے۔ محبوب 30 سال بڑے، حضرت ابو بکر 27.5 سال۔ حضرت عمر کی ولادت محبوب کی ولادت کے ٹھیک 12ویں سال ہے۔ جب محبوب 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر اعلان نبوت فرماتے، سیدنا عمر 28 سال کی کڑیل جوانی میں تھے، سیدنا علی پاک 10 سال، اس طرح حضرت عمر 18 سال بڑے۔ محبوب کے پیارے بھانجے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ محبوب کی سگی پھوپھی ذات بہن حضرت اربا بنت قریش کے فرزند ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔
سیدنا عثمان کی ولادت محبوب علیہ السلام کی ولادت کے ٹھیک 6 سال ہے. جب محبوب نے اعلان نبوت فرمایا سیدنا عثمان 34 سال کے تھے اور حضور مولا کائنات 10 سال کے تھے. محبوب 30 سال بڑے، حضرت ابوبکر 27.5 سال بڑے، حضرت عمر 18 سال بڑے، حضرت عثمان 24 سال بڑے.